السلام علیکم، ویلکم ٹو سیا کانورسیشنز۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ ایک کڑی ہے ون بگ آئیڈیا کی، جہاں کی میری کوشش ہے کہ سب اکانومسٹ سے پوچھا جائے کہ وہ بتائیں کہ ان کا ایک بڑا آئیڈیا کیا ہے جو اس وقت ریفارم امیجیٹلی ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے اکانومسٹ ٹی وی پہ آتے ہیں، چھپتے ہیں نمبروں کے پیچھے کہ جی فسکل ڈیفیسٹ 3.4 ٹریلین ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 2.3 وٹ ایور، which I find is not economics۔ دوسرے اکانومی سے جھوٹی پریڈکشنز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پاورٹی کا نمبر 45 ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا افراط زارہ بڑھ جائے گی اور پتہ نہیں کیا ان ایمپلائمنٹ یہ ہو گئی ہے۔ وہ بھی ایک ایسے بیہیو کریں جیسے وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ یہ امریکہ کوئی نہیں ہے، اس ملک میں سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے، اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی بات کریں۔ ایک ٹوٹے ہوئے بلڈنگ کے اوپر اگر ہم میجر کر رہے ہیں کہ یار وہ چھت 2 سوتر زیادہ یا نہیں، یہ کوئی اکنامکس نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں تو صحیح کہ ان کا ون بگ آئیڈیا کیا ہے۔ تو آپ کو اب دعوت ہے، آپ خود جج کریں کہ یہ کیا ان کا بڑا آئیڈیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور ان کو بار بار میں پوچھوں گا کہ مجھے آئیڈیاز دیں، میں لگاؤں گا تاکہ آپ کی ایک خود دماغ میں نیریٹو بنے، اور آپ اس نیریٹو کو ڈسکس کریں اور آگے کریں۔ تو آئیے ہم سنیں سلمان شاہ صاحب کو، ایکس فائنانس ایک منسٹر۔ تو یہ ہے کہ our economy is really in a very bad shape، اور اس کو کوئی ایک دھچکے سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، and it needs a comprehensive kind of redo, basically because the governance of the economy needs to be totally changed. So I would say if you have to do one big thing, it has to be governance reforms to the core of the economy, which basically means کہ حکومت جو بہت بڑی ہو چکی ہے اس کو ڈاؤن سائز کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس حکومت کو ڈی سینٹرلائز کرنا، اٹس اوور سینٹرلائزڈ، اینڈ دین وی نیڈ ڈائورسفیکیشن آف دی اکانومی۔ اور اکانومی کی ڈیورسفیکیشن جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی ناٹ ریئلی ڈو اٹ۔ اینڈ دین آئی وڈ سے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو عوام ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہر چیز میں۔ تو our democratic system has to work, and it has to be a democratic system جس میں رول آف لا بھی ہو، جس میں ہیومن رائٹس کا رسپیکٹ بھی ہو، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ اینڈ جو یہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو اس میں پھر تمام سیکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اکانومی کو اگر ایز اے ون بگ تھنگ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، the biggest thing is energy and the power sector، اور پاور سیکٹر کے بھی ایشوز جو ہیں 90% it is governance and mismanagement۔ سو اگر یہ سارے ہم چیزیں کر لیں گورننس کی، جو میں نے 6 اور 7 ڈیز تمہیں بتائے ہیں، اور یہ ڈیز میں نے اس لیے بتائے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیسیژن میکرز کو الفابیٹ بہت پسند ہے، اور وہ کبھی 5 ایز اور کبھی 6 ایز اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ گورننس از دی ایشو جس کو آپ اس کو ٹھیک کیے بغیر رکھیں، باقی ایز اور ڈیز کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ سو ڈس انویسٹمنٹ، ڈاؤن سائزنگ، ڈی ریگولیشن، ڈس انویسٹمنٹ، ڈی سینٹرلائزیشن کے ساتھ آپ کو ڈائورسفیکیشن چاہیے، اینڈ ڈائورسفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر ڈیموکریسی کی بہت ضرورت ہے، کہ اٹ ہیز ٹو بی acceptable to the people of Pakistan۔ Or I must say the people of Pakistan want development, they want jobs, they want inflation to be controlled, they want proper systems to work and investment to come into the country۔ So یہ تمام governance جو ہے it has to focus on how do you reduce the government and how do you promote the private sector
اینڈ ہاؤ ڈو یو ریئلی پاکستان کا جو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے اس کو پوری طرح سے ہم کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. So I think this is what I would like to say. اس کے اوپر کوئی following, if you want any clarifications, then we can do that. تھیم دیکھیں گے amongst economists، پر خیر یہ بھی نہیں میں کہوں گا کامن تھیم. کئی اکانومسٹ ہیں وہ سوچتے ہیں پاکستان ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، صرف ٹیکس جی ڈی پی ریشیو ٹھیک کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سرکاری گاڑیاں گھر کا نظام بہت اچھا ہے، ہمارا سول سروس کا نظام بہت اچھا ہے. شاہ صاحب از رائٹ، ہمارا سسٹم پورا ٹوٹا ہوا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ٹوٹا ہوا. جوڈیشری سے لے کے سول سروس سے لے کے جرنلسٹ سے لے کے پورا سسٹم ٹوٹا ہوا ہے. اس سسٹم کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب نے ڈیز کی بات کی، میں ایک اور ڈی ایڈ کر دیتا ہوں. اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ضرورت ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائز کریں. ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ سیکٹری سے پاور لے لیں. سیکٹری صاحب کا کوئی کام نہیں انرجی چلائے، ایجوکیشن چلائے، ہیلتھ چلائے، جناب کیا کہتے ہیں پٹرول کی قیمت چلائے اور سب کچھ. یہ سیکٹری صاحب سے لے لیں. سیکٹری صاحب کا کوئی کام نہیں ہے ڈی سی ریٹ فکس کریں. یہ بیوروکریٹ جو ہیں پاس والے، یہ بیٹھ گئے ہیں ہر چیز کے سر پہ، اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ کبھی نہیں اکاؤنٹیبل ہوئے. ہمیشہ یہ پوری پاور اپنی استعمال کر کے ادارے تباہ کر دیتے ہیں. ایس او ایز تباہ کر دیے، کچھ نہیں ہوا. اسی طرح شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیموکریسی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے لڑائی جھگڑے والی، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ ونر ٹیک آل. جو پرائم منسٹر بن گیا سب کچھ اب اس کے نام پہ ہوگا. ایئرپورٹ اس کے نام پہ بنے گا، سڑک اس کے نام پہ پڑے گی، گاڑی اس کے نام پہ آئے گی، اور پروٹوکول 50-60 گاڑیوں کا ہوگا. اور اس کے جتنے ماشاءاللہ کلوز لوگ ہیں، جو بھی کچن کیبنٹ ہے وہ یشی کرے گی. نہیں، ڈیموکریسی کا مطلب ہے ایک گورنمنٹ جو سارے مل کے کرے. اپوزیشن میں سب کا رول ہوتا ہے. پارلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ سب بیٹھ کے بات کریں. ہمارا پارلیمنٹ تو آپ کو پتہ بات ہی نہیں کرتا. ہمارا پارلیمنٹ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے سوائے میرے جیسے بندے کو پکڑنے کے لیے کہ بھائی تم نے کیوں کہہ دیا کہ ہم کام نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے. تو یہ بھی ہمیں سوچنے والی بات ہے. آگے چلیں جی، لیٹس لسن ٹو. مجھ سے حکم ہوا ہے سابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ندیم الحق کی طرف سے کہ میں کوئی ایک ریفارم ایسا بتاؤں پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. میں وہ ریفارم بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ 2 ریفارمز اور بتانے کی بھی اجازت چاہوں گا یا جسارت چاہوں گا. جو سب سے زیادہ ضروری ریفارم میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، وہ NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں کمی کرنا ہے. اس کمی سے وفاق کے اندر آپ قرض لینا کم کریں گے، وفاق کے اندر خسارہ کم ہوگا، جس سے آپ کا انفلیشن کم ہوگا، آپ کی گروتھ بڑھے گی، اور جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا. اگر وفاق کا خسارہ اتنا نہ ہوا تو اس کو اتنا بورو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس میں بہت ساری بوروئنگ ہم کو باہر سے بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر ایک ریفارم کیا جائے تو وہ NFC ایوارڈ کا ریفارم کیا جائے. صوبوں کو بالکل حق ہے کہ وہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں، ان کو اپنی محنت کر کے اپنا ٹیکس جمع کرنا چاہیے، اور وفاق کو اپنا ٹیکس جمع کرنا چاہیے. صوبوں کو آپ ضرور پیسے دیں، لیکن اتنے نہ دیں کہ جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ایک ریفارم پاکستان میں کریں تو وہ یہ ہوگا. اور 10-12 سال سے جب سے یہ 15 سال سے جب سے یہ NFC ایوارڈ میں ہم 57% پیسے دیتے ہیں، 57.5% پیسے صوبوں کو، اس کے علاوہ پھر اور KP اور سندھ کو پیسے دیے جاتے ہیں آکٹرائی ختم کرنے کے لیے اور وار آن ٹیرر کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم جب فاٹا کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو فنڈ کرتے ہیں تو 62% پیسے نکل جاتے ہیں. تو وفاق کے پاس پیسے نہیں رہتے، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ پاکستان میں ٹیکس ریٹس ہو چکے ہیں، سپر ٹیکس لگ چکے ہیں، تنخواہ دار طبقے کے اوپر اتنا ٹیکس لگ چکا ہے. تو یہ بہت زیادہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم ڈسٹورشن کریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈیڈ ویٹ لاس ڈال رہے ہیں، اور اس سے معیشت جو ہے اس کی پہیہ جو ہے وہ سست ہو رفتار پہ چل رہا ہے، اور ہم گروتھ نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر صرف
صوبوں کے پیسے روک کے وفاق یہ پیسے خرچ کر دے ایڈیشنل، تو وہ اچھا نہیں ہوگا. ہم کو یہ چاہیے کہ وفاق بھی مہنگائی سے زیادہ پیسے جو ہے وہ تیزی سے خرچ نہ کرے، اور یہ جو پیسے بچیں گے NFC ایوارڈ چینج کر کے، وہ خسارے کی کمی کے لیے استعمال کیے جائیں اور ٹیکس کی کمی کے لیے استعمال کیے جائیں. ٹیکس کم کرنے کا اب طریقہ یہی ہے کہ آپ NFC کم کریں. میں ساتھ ساتھ جسارت کروں گا دو اور ریفارمز بتانے کی. دوسرا ریفارم جو میں بتاؤں گا، لانگ ٹرم میں پاکستان میں تعلیم اچھی نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ تعلیم کے اندر فنڈامنٹل ریفارمز نہ لے آئیں، اور تعلیم میں فنڈامنٹل ریفارم اگر آپ نہیں لائیں گے اور تعلیم بہتر نہیں کریں گے تو ملک کبھی بھی لانگ ٹرم ترقی نہیں کر سکتا. اس دور میں جہاں پہ AI اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر لٹریسی بہت ضروری ہے، وہاں پہ اگر ہمارے بچے 50-60% بچے جو ہیں وہ اسکول کے باہر ہوں یا نہیں پڑھ سکتے ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لائیں. اور ایک ریفارم جس کی عوام پاکستان بات کرتا ہے وہ ہے کہ اسکول واؤچرز استعمال کرنے چاہیے، اور غریب بچوں کو 3-4 ہزار روپے مہینے کا واؤچر دینا چاہیے، جس سے وہ چاہے غریب انسان تو وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھی بھیج سکتا ہے، سستی پرائیویٹ اسکول میں بھیج سکتا ہے. اور تیسرا ریفارم جو میں آخری ریفارم بتاؤں گا وہ لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کرنا اکراس پاکستان. اور اگر لوکل گورنمنٹ کو رزسٹ کرتے ہیں پولیٹیشینز جو کہ پاور میں ہیں اور بالکل ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے، اور اپنا سارا کے سارا جو ہے وہ صوبوں نے اجارہ داریاں قائم کی ہوئی ہیں، تو پھر چھوٹے صوبے ان 3 ریفارمز کے بغیر پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. شکریہ. جی مفتا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ لانی چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. پر اگین لوکل گورنمنٹ آئی تھنک اکانومسٹ نیڈ ٹو گیٹ ڈیپر. یہ کہہ دینا لوکل گورنمنٹ کافی نہیں ہے، اور نئے پروونسز تو میرا خیال پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ نئے پروونسز بنائیں گے، ضرور بنا لیں، تو پھر خدا را گورنر کی ٹھاٹ ختم کریں، گورنر ہاؤسز کو بند کریں، ان کو ہوٹلز بنا دیں یا ان کو کچھ اور بنا دیں، ایگزیبیشن ہالز بنا دیں. ان کے گراؤنڈز میں نے تو عمران خان کو بھی کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کو وہ بنا دو ایگزیبیشن ہال یا لائبریری، اور جو اس کے گراؤنڈز ہیں اس کو بنا دو وہاں کنونشن سینٹرز، یا یہ جو جیسے انڈیا میں ہے کہ انڈیا انٹرنیشنل ہاؤس، جہاں کے ایکیڈیمک کام ہو سکے، پڑھنے لکھنے کا کام ہو سکے. اس کے ساتھ مفتا صاحب نے ایجوکیشن کی بات کی. میں بالکل اگری کرتا ہوں ایجوکیشن ضروری ہے، پر آئی تھنک وی ہیو ٹو گو بیانڈ واؤچرز. میں بھی یونیورسٹیز کا چکر لگا کے آ رہا ہوں. یونیورسٹیز کی بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. اور وہ کیوں بری حالت ہے؟ کیونکہ ان کو HED بھی کنٹرول کرتا ہے. گورنر صاحب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے ہو. بھائی گورنر کا کیا کام ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر چانسلر بننے کا؟ چانسلر صاحب کہتے ہیں میرے سے پرمیشن لو. بھائی کیوں؟ پھر HEC کہتی ہے میرے سے پرمیشن لو. پھر کئی باڈیز بنائی جو کہتی ہے ہم سے پرمیشن لو. یہ پرمیشنستان نظام جو ہے یہ ایجوکیشن کو تباہ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. واؤچر دینے سے کچھ نہیں ہونا. ضرور ایک انسٹرومنٹ ہے، بالکل ہونا چاہیے، بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈوکیٹ فار اے ڈیپر یونیورسٹی ریفارم، جہاں یونیورسٹیز کو انڈیپینڈنس ہو، اسکولز کو بھی، اسکول کا ریفارم بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل اکانومسٹ اگری. وی ڈونٹ نیڈ این ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، وی ڈونٹ نیڈ این ایجوکیشن منسٹر، وی ڈونٹ نیڈ این ایجوکیشن سیکرٹری. یہ ہونا چاہیے. باقی رہ گئی NFC کی بات. مفتا صاحب کی بات میں نے سنی ہے، بڑی اچھی بات ہے، بٹ آئی ڈس ایگری. ہمیں NFC کو کم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں PFC کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں PFC اور NFC ایک ہی ساتھ ہوں، علیحدہ نہیں ہونے چاہیے. اور ہمیں اس پہ نیگوشیشن کی ضرورت کوئی نہیں. اٹ شوڈ بی اے ٹیکنیکل میٹر. ٹھیک ہے، بہت سے بہت پارلیمنٹ کو رپورٹ جائے، دیٹس اٹ. باقی یہ ہے کہ جو اصلی بات ہے خسارے کی بات، آئی ایگری وتھ ہم ہول ہارٹیڈلی، بٹ دا خسارہ از دا پرابلم آف دا گورنمنٹ. یہ خود بھی مفتا صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. ہمیں اتنے گورنمنٹ امپلائیز نہیں چاہیے، ہمیں 7 لاکھ گورنمنٹ امپلائیز فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں چاہیے. اور میں یونیورسٹیز کا چکر لگا کے آ رہا ہوں، ہر بچہ اس طاق میں بیٹھا ہو مجھے گورنمنٹ کی نوکری مل جائے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں، وہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اور رینٹ سے علیحدہ آ جاتے ہیں، ہم پرمیشن کے پیسے لے لیں گے، اور دوسری چیز ہمیں تاحیات پیسے ملتے رہیں گے، کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سائڈ پہ بزنس چلا لیں گے، کچھ کر لیں گے، دفتر بھی ہے، فون بھی ہے، بجلی بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ انسینٹو ختم کرنا پڑے گا، پھر بات بنے گی. چلیے آئیے اب سنیے ظفر صاحب کو. یہ پنجاب بینک کے چیئرمین ہیں اور ماشاءاللہ بہت لکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں باقی بھی، اور بڑے اکنامکس میں یہ ڈبیٹ میں شامل رہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلی ویلکم ہم
and I would love to debate. At the outside, I must compliment Nadeem Ul Haq Saab for this very interesting initiative. I've seen the two episodes which have already come out on this, and find them to be very enlightening. Initially, when Nadeem Saab had approached me, I thought it will be, I was a bit skeptical about it because the problems of Pakistan are so multifaceted that it's not fair to ask for the single most important reform. But I guess it's turning out to be, as a collection of the thoughts from others, turning out to be a broader agenda of what those single most important reforms could be that could lead to a larger manifesto of what reforms are necessary in the country. Nadeem Saab, as you know, I have always been agitating that it's always all in fiscal account. You know, I have written about it as well. In my book, Out of the Box, I have two-part article on all in fiscal account. And I think all our problem rests in the fiscal account. And then fiscal account has its own set of challenges. It has SOE challenge, it has the challenge of debt servicing, it has a big challenge of pension. But if I were to be straight-jacketed to single most important reform, then I would say that taxation policy and its relentless enforcement is the key. Broadening of tax base and collection of taxes therein is in the sector which either do not fall under the tax net by policy or don't pay taxes currently, i.e. the sectors specifically agriculture, real estate and retail shall be the single most important agenda, with concurrently reducing the taxes on the industries and services which are heavily taxed and discourage investment. Interestingly enough, the sectors which are part of the overall taxation net are the ones which happen to be the darling of the foreign direct investment or the local investment too. But because of the high taxation, there is a discouragement for the investment to flow through in those sectors. And in the same vein, the reduction of tariffs, import duties and the likes will have long-term impact on improving and encouraging the productive sectors for achieving the eventual sustainability of our exports and attract foreign investment in the productive sectors rather than the rent-seeking ones as we witness currently. You know, the important aspect is that we need to make sure that our subsidies are directed in the right way. And the subsidies could be directed in the right way only when they are targeted and performance based. And that will help in attracting the productive sectors. Our single biggest problem, or the structural reforms which are necessary, must lead to better productivity in our society, which is the single biggest problem of Pakistan today, in my very humble opinion. And any and every intervention that we do must be kept in mind to improve that productivity. You know, the banks are blamed for lending to the government. Unfortunately, banks do not have a choice because government do not have any other avenue available for meeting their fiscal expenses. Although there is definitely a need of reducing the losses, but nevertheless, even if you reduce the losses, without increasing the taxation net, you will not be able, the government will not be able to meet their fiscal requirements. And that reliance of the banks will still be there. The dilemma of the banks is, and this is my theory which I have talked about many times and written about it as well, is about a leaking fountainhead. The fountainhead being here the fiscal account, and the dry pond being lending to the private sector. If you have a leaking fiscal account whereby there is the taxation is narrow, where the documentation is not there, the economy is largely undocumented, then it's not possible for the banks to lend to those sectors, and those are the sectors which needed the bank financing the most. And therefore, that's why I agitate and insist that taxation, the fiscal under the fiscal account,
the broadening of taxation and enforceability, the compliance of the policy is the single most important aspect, and escaping of taxes shall be an unpardonable crime in Pakistan, like we've seen in the West, especially in US for that matter. This will also lead to promoting much needed cashless economy, which is now stands at 1/3 of the broad money. It is concerning. The currency in circulation has to be brought under check. We're talking about around 12 trillion rupee of currency in circulation, which is not sustainable. So in a nutshell, broadening of taxation and rationalization of tariffs and taxes on industries and services with no tolerance for escaping them from the law is the most important reform to my mind. All the best, Nadeem Saab, in your endeavors. Keep at it. You're doing a brilliant job in creating awareness about the key issues in Pakistan, the key economic issues and social issues in Pakistan. This is a great service that you are doing. My take is that when we have available space in the fiscal account, we shall be able to focus on those sectors. We create that fiscal account by reducing the expenditure, which we've talked about, but more so broadening the tax base. If we'll be able to tax these three sectors, then our existing tax to GDP ratio will increase from 9% to 14%. These sectors are currently contributing around 59% towards the GDP, and their tax contribution is around 15-16%. This is not a sustainable model. And we need to make sure that while we talk about a lot on the tax to GDP ratio, but tax to GDP ratio must be taken in the context of broadening of tax base, not increasing the tax rate, which we have been tweaking with in the past. And this is about time that we work on it and get it going. Thank you very much. ٹھیک ہے کہ خساروں کا پرابلم ہے that the fiscal deficit should be lowered. Agreed. But I think جہاں میں ڈپارٹ کر جاتا ہوں اکانومسٹ سے کہ ایوری بڈی تھنکس کہ ہمیں ٹیکس زیادہ لگانا چاہیے. ڈیوڈ ریکارڈو نے اور بیرو نے بہت دیر پہلے کہا تھا کہ صرف ٹیکس نہیں، گورنمنٹ جب خسارہ کرتی ہے تو وہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، بیکاز جو ڈیٹ ہوتا ہے، جو وہ قرضہ لیتی ہے، وہ آپ لوگ ہی واپس کرتے ہیں، تو وہ قرضہ بھی ہمارا ایک قسم کا ٹیکس ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھاتی کیوں ہے؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. کیوں پیسے خرچ رہے ہیں بھائی؟ کوئی بتائے. گاڑیاں خرید رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، ماشاءاللہ فوراً دوروں پہ جا رہے ہیں، فوراً دورے پہ جوائی بھی جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ سب جا رہے ہیں، ہزاروں بندے جا رہے ہیں، ہزاروں نوکریاں دی جا رہی ہیں، پھر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، پھر سگنل فری کوریڈورز بنائے جا رہے ہیں، پھر ادارے نئے بنائے جا رہے ہیں. خدا را یہ کام بند کریں. ہمارے اکانومسٹ کو یہ بھی کہنا چاہیے، جو نہیں کہتے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایکسپینڈیچر کو کم کرو، ایکسپینڈیچر کو ایسے کم کرو کہ سڑکیں، گھر، گاڑیاں. ہم نے حساب لگایا سرکاری گھر اگر پکڑ کے آپ ان سے واپس لے کے بیچ دو تو قرضہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. ان کو اچھی تنخواہیں دو، یہ نہیں کہتے ان کو تنخواہیں اچھی نہ دو، اچھی تنخواہیں. سرکاری گھر ختم کر دو، سول سرونٹس کو بورڈ سے نکال دو، سول سرونٹ کو نکال دو ان کی اجارہ داری سے کہ ان کو ہر چیز نے قابو کر کے اور رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرمیشن لے کے کرو. اکانومی چل پڑے گی. اس کی بھی بات کریں. یہ نہیں کہ ٹیکس بڑھائیں. او بھائی کتنا ٹیکس بڑھانا ہے؟ ان بینکروں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا آلریڈی. ٹیکس لگا کے بینکر آتے ہیں اور آ کے ایک اور ٹیکس لگاتے ہیں، کوئی سپر ٹیکس تو کبھی ایڈوانس ٹیکس تو کبھی ود ہولڈنگ ٹیکس. یہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. چلیے آئیے آگے. لیٹس لسن ٹو اسد زمان ناؤ. ڈاکٹر اسد زمان بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی اکانومیٹرکس پہ، بڑے عرصے پڑھاتے رہے ہیں بہت یونیورسٹیز میں، PhD کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں پوری ٹرم، اور ماشاءاللہ بہت اکمپلشڈ اکانومسٹ ہیں. بگ ایکسپرٹ ان اسلامک اکنامکس. This is a response to a survey by Nadeem ul-Haq about what is the single most important reform for Pakistan. There are 1,000 reforms which, if implemented, would create major improvements, but the vast majority are impossible to implement. Why? Because all significant reform will
increase public prosperity and change the balance of power, which will be strongly opposed by the rich. Many monetary reform proposals try to take away this power of money creation from the finance sector. I think that's not possible. We cannot beat them, but we can join the game, and Islamic banks can play a significant role in using the power of money creation for serving the public instead of making private profits. How can we do this? One proposal is to shift the identity and purpose of Islamic banks. Commercial banks today create money for the wealthy, for private profits. Islamic banks should reverse this and earn profits in order to provide service for the public. And a simple proposal is to require this as a necessary component of the Islamic label. If you're going to call yourself Islamic, then your purpose must be to serve the public. This typology slide explains how genuine Islamic banks differ from current ones, which imitate commercial banks, the goal of which is to enhance the wealth and the power of the financial elites. So what will genuine Islamic banks do differently? The main thing is that they will evaluate loans not on the basis of how much money they will generate, but on the basis of how much social benefits they will generate. They will lend to communities instead of individuals. They will invest in schools, hospitals, infrastructures, and projects with long-run social benefits. In this way, they will become developmental partners to the government and finance projects which bring benefits to the nation itself. While many projects are possible, I give one example which will have the revolutionary potential. Give every child the opportunity to achieve a productive adulthood. So banks will finance the child for the first 20-25 years and give them all their needs via loans that they need for that purpose. So this would be a long-term loan, like a 30-year mortgage backed by government guarantees. And once the child becomes a productive adult, he can repay these on easy terms in installments. These loans will not be given to individuals, but to the communities which have children, so that there is social responsibility. The greatest obstacles to this will come from the financial elites, who will see this as a threat to power. We don't overrule them, we try to persuade them to come on board, to reconceptualize power as being significant contribution to society, which will bring them love and respect and fame. And we put this in stages, so that in one stage we ask Islamic banks to keep dual bottom lines. One is the standard financial cost benefit analysis, and there also should be a social cost benefit analysis. And this must be a prerequisite for the use of the label Islamic. In addition to neutralizing obstacles, we must generate public support. This can be done by educational models where we teach the students to value public service over private goals of personal luxury. Social media should be used to popularize these concepts and change our heroes. And we can build support in the communities which will stand to gain the most from this proposal. Support from the ulama is critical in winning over the public. This can be generated by noting that Islamic banking was launched with great hopes and promise that the Islamic system will provide justice and support the poor. But these hopes have been dashed because the modern Islamic banks are perceived to be more or less equivalent to the commercial banking system. Genuine Islamic banking can revive the promise and recover the revolutionary image of Islam and lead the way for the Islamic world.
Respectfully, I'm going to disagree with Asad Zaman Saab. اسد زمان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, ان کا اکانومیٹرک سے بہت عبور ہے. ہی از اے ویری گڈ اکانومسٹ. میں نے پرسنلی ان سے گیم تھیوری کا کورس لیا ہوا ہے. ہی از ایکسلنٹ ان ایوری وے in terms of economic knowledge. He is probably the most economic knowledge in terms of Pakistani economists. But he has a bias towards Islamic economics. And I don't mind that, that's fine. But there's a whole movement of people in Pakistan, led by him, who think that Islamic economics is the answer. But their assumption in Islamic economics is کہ Islamic economics شاید کوئی بہت اچھے, کوئی سپہ سالار, کوئی ماشاءاللہ عالم, کوئی درویش آ کے کرے گے. میں تو بلیور ہوں اکنامکس کے فنڈامنٹل پرنسپل میں کہ ہم سب سیلفش اور کمینے لوگ ہیں. اور یہ روز نظر آتا ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ, یہ روز نظر آتا ہے آپ کو ہر جگہ کہ کمین پنا اور سیلفشنس ہم سب کی ایک فطرت ہے. ٹرمپ شو کر رہا ہے, سب شو کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا کہ اسلامک اکنامکس کچھ آ کے کر لے گی, میں تو نہیں مانتا. خیر, ان کی یہ سلوشن ہے, آپ کنسیڈر کر لیں. بٹ دوسری یہ چیز ہے کہ جو اسلامک بینکس آئے ہیں ابھی تک, انہوں نے کیا کر لیا, ماشاءاللہ بڑے پروفٹس بنا رہے ہیں, سب کو لوور دین دا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں. جو بیچارے بلیورز ہیں ان کو ٹیکس کر رہے ہیں, اور وہ کوئی خاص مدد نہیں کر رہے. اکانومی وہیں کی وہیں ہے, یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے اکانومی گرو کر رہی ہے. تو میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گا. پر ان کا ویو ہے, آپ پلیز سنیے, آپ کنسیڈر کریے. جج آپ ہیں, میں نہیں ہوں. اب سنیے کیسر بنگال. The economic problems facing Pakistan today in the wake of the Middle East war are not new. Rather, they are compounded extension of problems that have existed for the last 20 plus years. Over this period, we have increased our import dependency for fuel, food, and industrial raw materials. Accordingly, what we need to do now is to reduce the import content of the economy. One is of fuel. Reducing import dependency in fuel would require two things. Primarily, we need to revert to rail from road transport in intercity goods transportation, since rail uses 1/3 less fuel per kilometer than road transport. Next, we need to restrict sources of power generation to hydel, coal, and solar. Hydel and coal does not require foreign exchange. Solar would just require foreign exchange in importing panels and batteries, which of course can on a future date also produce locally. The second item is food. We need to reduce import dependency here by compulsorily assigning acreage to essential food crops, particularly wheat, pulses, and sunflower, so that we do not need imports of these commodities, and that would protect food prices from exchange rate volatility. This move would require a fiscal arrangement to compensate farmers required to forego high profit crops for low profit ones. The third area is reducing import dependency in industrial raw materials, and that would require restructuring our fiscal incentive regime to encourage industries based on indigenous agricultural and mineral raw materials. The benefit of reducing import dependency would also lead to reduced demand on foreign exchange, thus stabilizing the exchange rate on a more sustainable basis. It would reduce the need for loans, and it would reduce our indebtedness over the medium and long term. All the above measures will not deliver results overnight, but they certainly place the economy on a more sustainable path in the medium term and onwards,
and reduce, if not eliminate, the exposure to international market fluctuations. یہ اگین بات آ جاتی ہے ڈیفیسٹس کی. میرا خیال ہے اکانومسٹ تھنک کہ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنا از دی اونلی تھنگ ان دا ورلڈ. یہ آئی ایم ایف نے ہمارے بڑا اچھا برین واشنگ کی ہے کہ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لو. اور ڈیفیسٹ کیسے کنٹرول کرو؟ لوگوں کی آزادی ختم کر کے, لوگوں کو تنگ کر کے. یہ نہیں کہ آزادی کے ساتھ ڈیفیسٹ ختم کرو. تو کیسر صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ امپورٹ کو روکو, یہ نہیں ایکسپورٹ بڑھاؤ. میں کہہ رہا ہوں ایکسپورٹ بڑھاؤ بھائی, امپورٹ کو کیا روکنا ہے؟ اچھا امپورٹ کو کیسے روکنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انرجی میں سولر, وہ تو بڑی لانگ ٹرم چیز ہے, سولر ہائیڈل وغیرہ وہ بہت مشکل کام ہے, آرام سے نہیں ہوگا. بیٹریاں ابھی ٹیکنالوجی اتنی سستی نہیں کہ آ جائے دھڑا دھڑ. ابھی ہمیں وہ بیس لوڈ رکھنا پڑے گا, تو وہ امپورٹ کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی. نمبر 2, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ کیا کہتے ہیں پروٹیکشن, دوبارہ انڈسٹری کو لوکل انڈسٹری بیٹھ چکی ہے. پروٹیکشن نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. پروٹیکشن نے ہماری نہ گاڑیاں بنی ہیں, نہ ہم سے سیل فون بن رہے ہیں, نہ ہم سے کچھ بن رہا ہے. جب تک آپ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے آپ لوکلی کچھ نہیں کر سکتے. آپ سوچئے اگر گھر میں آپ کرکٹ کھیلیں گے, جیسے مجھے یاد ہے پرانے زمانے میں گاما پہلوان ہوتا تھا, بھولو پہلوان, وہ صرف گھر میں لڑتے تھے. ایک دفعہ نوکیا ان کا بیڑا غرق ہو گیا. گھر میں کوئی چیمپئن نہیں ہوتا, انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے. ہماری انڈسٹری کو بھی انٹرنیشنلی کھیلنا پڑے گا میرے دوستوں. ہماری انڈسٹری بھی انٹرنیشنلی کھیلے گی تو بات بنے گی. ان کو یہاں مراد دے کے سبسڈی دے کے ہم کر چکے ہیں کام, کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. نمبر 3 کہ آپ فوڈ پروڈکشن کے لیے, فوڈ سیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں اختلاف کرتا ہوں, فوڈ سیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. پیسہ جیب میں ہے تو آپ فوڈ سیکیور ہے. میرے پاس ایک کھانے کو چیز نہیں فریج میں, پیسہ میری جیب میں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. خدا کے واسطے سوچئے, فوڈ سیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے. ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے کہ جناب ہمیں لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دینی ہے, دھڑا دھڑ کام کرے, دبا کے کام کرے, پر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو. یہ نہیں کہ کسی منسٹر یا کسی پالیسی کے زیر سائے. نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو میرا خیال ہے سب کو ہمیں اکانومسٹ کو مل کے کہنی چاہیے, پی ایس ٹی پی بند کر دو. پی ایس ٹی پی ایک ویسٹ ہے. یہ جو سڑکوں کا بھرمار ہے کہ ہر پولیٹیشین کہتا ہے میرے گھر تک ایک ڈبل ہائی وے ہو, ہر لینڈ لارڈ کہتا ہے میری حویلی تک ہائی وے لے کے آؤ, اور ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر کے پاس ٹریفک نہ ہو, میں ماشاءاللہ سگنل فری کارڈور اور فلائی اوور وغیرہ بنائیں گے. یہ ویسٹ ہے, اس سے کچھ نہیں ہو رہا. نمبر 3 جو پی ایس ٹی پی سے ہم دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بناتے جا رہے ہیں جہاں کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی, وہ بھی ایک ویسٹ ہے. پی ایس ٹی پی کا قابو میں لے کے آئے. پی ایس ٹی پی کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک چلتی گورنمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں گورنمنٹ کے ڈھانچے جو بنائے ہوئے ہیں وہ نہیں ضرورت, اسٹیڈیم بنا دیے جو چلتے نہیں ہیں. پی ایس ٹی پی کنٹرول کی بات کریں, یہ نہیں کہ جناب صرف امپورٹ بند کریں. بٹ خیر کیسر بنگالی صاحب تھینک یو ویری مچ, ویری گڈ ریویو. اب چلتے ہیں علی حسنین صاحب کے پاس. علی حسنین ماشاء اللہ از اے ینگ اکانومسٹ ایٹ لمس رائزنگ اینڈ ماشاء اللہ ول ڈو ویری ویل. ان کی بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ پاکستان کی سب سے اہم اصلاحات کے اوپر بات کی جائے, بلکہ ان میں سے ایک کو چنا جائے کہ جو ہم سمجھیں کہ سب سے اہم اصلاح ہے. کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے جو گنجائش ہے بہتری کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم جس سمت میں دیکھتے ہیں ہمیں مسائل نظر آتے ہیں اور ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اصلاحات کی خواہش رکھتے ہیں. پاکستان کی معیشت کی جب بات کرتے ہیں تو اکثر آپ سنیں گے کہ ہمارا ٹیکس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع نہیں ہے, بہت تنگ ٹیکس کا دائرہ ہے. بہت کم لوگ جو ہیں وہ فارملی ٹیکس بھرتے ہیں, باقی سب انڈائریکٹ ٹیکسز بھر رہے ہوتے ہیں. اس سے کچھ معیشت کے ورکنگ کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سو ایک بڑا اہم جو اصلاح ہے وہ ٹیکسز کی ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ معیشت کے اندر دستاویز کاری یعنی ڈاکیومنٹیشن اس کی کمی ہے. اگین اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح نہ ٹیکس کر سکتے ہیں, نہ ان کے مسائل کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ کے فارمل اور انفارمل کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی سرکاری ادارے جو ہیں ان کی اصلاحات یعنی گورننس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اور جو سرکار جن کاروبار
جن جن چیزوں کے اندر کاروبار کرتی ہے، جس کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کا سوئی گیس ہو گیا، آپ کی وابڈا ہو گئی، دیگر آپ کی جو انرجی کے انفراسٹرکچرز ہیں وہ ہم نے حال میں پی آئی اے کو بیچا ہے، لیکن دیگر اس طرح کے جو پاکستان اسٹیل ملز ہے اور جتنے محکمے ایسے ہیں کہ جن کو حکومت اپنے پاس رکھتی ہے اور ان سے کاروبار کرواتی ہے، ان کے اندر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم اپنے جو ذخائر ہیں ان کی ہمیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جس کو ہم ریزروز کہتے ہیں، فوریکس ریزروز، اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو شرح مبادلہ ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے، اس کو عالمی منڈی کے حساب سے پرائس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے جو برآمدات ہیں اس کے خلاف پاکستان کی پالیسیوں کا رجحان رہتا ہے، تو ہم نے اپنے برآمدات کو، اپنے ایکسپورٹس کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت گرایا ہے بمقابل ہماری جو معیشت کا اوور آل سائز ہے، سو جو ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشو جس کو کہتے ہیں، وہ کافی گرا ہے۔ اور اس کے برعکس ہمارے درآمدات جو ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، موازنہ کریں، تو بہت زیادہ ایکچولی نہیں ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ شرح مبادلہ کی قیمت کی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایک ٹیرف سٹرکچر ہے جو کہ آپ کے صنعت کار کے اندر رجحان پیدا کرتا ہے کہ وہ بجائے برآمدات کے اندر اپنے کاروبار کو سیٹ اپ کرے، وہ درآمدات منگوا کر ان کو اپنے لوگوں کے اندر بیچنا، یا ڈومیسٹک پروڈکشن یعنی اپنے ہی ملک کے لیے پیداوار کی طرف آنا۔ اس سے ہمارا ذرائع مبادلہ، جو ہمارا بین الاقوامی منڈی کے اندر اگر ہم نے کوئی ٹریڈ کرنا ہے، اس کے ہمیں ذرائع مبادلہ چاہیے، اور وہ نہیں ہوتا جب ہم برآمدات، اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور یہ ہماری اکثر حکومتیں کہتی رہتی ہیں کہ ہم نے برآمدات بڑھانی ہے، لیکن ابھی تک ان کی اپنی پالیسیوں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں اور ہماری پرفارمنس اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے علاوہ ہم بات کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم بات کر سکتے ہیں کہ سول سروس کے اندر کیا مسائل ہیں، ہمیں مؤثر بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے، ڈی سینٹرلائزیشن جس کو کہتے ہیں۔ اور ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کی وہ تجارت کے اندر جب آتے ہیں اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ تو ہم نہیں چاہتے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے، انصاف کے ساتھ مختلف جو بھی کاروبار کر رہا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کو چانس ملنا چاہیے کہ وہ مقابلہ صحیح طرح کر سکے۔ ہماری بے مقصد قسم کی صنعتی پالیسی رہتی ہے۔ انڈسٹریل پالیسی دنیا کے اندر جب کی جاتی ہے تو کچھ شرائط اور قوانین کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہاں ہم بے ڈھنگی کے ساتھ صنعتی پالیسی کو سسٹین کرتے ہیں۔ ہماری تعلیم کے مسائل ہیں، ہمارے پاس ماں اور بچے کی صحت کے مسائل ہیں، خواتین کی روزگار میں شرکت کے مسائل ہیں، اور دیگر امن و امان کے مسائل ہیں۔ لیکن میرے نزدیک جو ترقی کا اصل اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا نظام تشکیل کرتے ہیں کہ جس کے اندر اپنی غلطیاں کرنا اور غلطیوں سے سیکھنے کا عمل ہمیشہ چلتا رہے۔ تو آپ کے نظام کے اندر ایک ایسا رجحان ہونا چاہیے کہ وہ تجربے کرے، نئی نئی چیزیں ٹرائی کرے چھوٹے پیمانے کے اوپر، اس سے غلطیاں کرے اور ان غلطیوں سے سیکھ کر اپنی سمت درست کرے۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہر دنیا کا ہر ملک، ہر نظام غلطیاں کرتا ہے، لیکن آپ نے اس سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کی معاشی پالیسیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اکثر
اپنی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، اور یہ ترقی کے خلاف بات ہے۔ تو اس کو اگر ہم چاہتے ہیں، جو میرے نزدیک سب سے بڑا معاشی جو سب سے بڑی معاشی اصلاح ہے وہ ہے کہ ہم ترقی کے عمل کے اندر غلطیوں سے سیکھنے کا ایک سسٹم امپلیمنٹ کریں۔ اس کے اندر ہمارے مقاصد کیا ہیں معیشت سے، اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور وہ اپنی عوام کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم کن اصولوں کے اوپر اپنی معیشت کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہم نے پیمائش کے کیا کرنی ہے، اور ہمارے اعداد و شمار کہاں سے آئیں گے، ہم ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کریں گے، اس سے ہم کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے میٹرکس کیا ہیں، یہ سب چیزیں ہماری بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی جو ہم نے پالیسیز اپنائی ہیں ان کی پرفارمنس کا ہم نے دیانتداری کے ساتھ جائزہ لینا ہے، اور ہم نے ایک اصلاح کی سمت جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اصلاحات کی اور ترقی کی بنیادی ایک شرط یہ ہے کہ اس طرح سیکھنا تب ممکن ہوتا ہے جب ادارے اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں یہ دور راست فکر رکھتے ہوں، یہ 10 15 20 سال آگے کا سوچتے ہوں، اور دیر پا ترقی کے لیے فوری سیاسی نقصان جو ہو سکتا ہے جب آپ کوئی نئی پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ جو گڑبڑ ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کو قیمتیں زیادہ ملتی ہیں، لوگوں کے پاس تنگی ہوتی ہے، آپ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اور ایسی چیز کر رہے ہیں، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو سیاسی نقصان برداشت کرنے کی ایک انوائرمنٹ چاہیے۔ تو اس بنیاد کے بغیر کوئی اصلاح میرے خیال میں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میرا جب ندیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بڑی اصلاح کیا ہو سکتی ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک ترقی کا ایسا نظام جو ہے وہ تشکیل کرنا ہے کہ جو ہمیں غلطیاں اور کرنے کا چانس دے، اور غلطیوں سے سیکھ کر ایک ایسا سسٹم اپنانے پر مجبور کرے کہ جس کے اندر اس غلطی کا حل ہو۔ اور اس کی دیگر خیر کانورسیشن ہو سکتی ہے، لیکن چند منٹوں کے اندر میں اتنا کہنا چاہتا تھا۔ ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ خدا حافظ۔ علی حسنان صاحب نے آپ کو پورا مینیو سنا دیا، بہت ساری باتیں اچھی کر دی ہیں۔ ان کی جو سینٹرل پروپوزیشن کا نظام چاہیے 100% اگریڈ۔ اکانومی ایک نظام پہ چلتی ہے، جیسے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، کرکٹ ایک رولز پہ چلتی ہے، فٹ بال رولز پہ چلتی ہے۔ ہماری اکانومی میں رولز کیا ہیں بتا دیں ہمیں کوئی، تو ہم کھیل لیں گے۔ جبکہ رول صبح اٹھ کے پرائم منسٹر نے کچھ بتانا ہے، فائنانس منسٹر نے کچھ بتانا ہے، IMF نے کچھ بتانا ہے، ورلڈ بینک نے کچھ بتانا ہے، ہمارے سول سرونٹس نے آ کے اپنا ڈنڈا چلانا ہے، ہر کسی نے سرکاری گاڑی میں آپ کا راستہ روکنا ہے، ہر کسی نے آ کے پروٹوکول لے کے تنگ کرنا ہے۔ تو بھائی نظام کوئی نہیں ہے، پرمیشنستان نظام نہیں ہوتا، پلاٹستان نظام نہیں ہوتا۔ ججوں نے اپنا چمچہ مارنا ہے، جیسے ججوں نے ابھی مارا ہے کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو خالی کرا دو، پہلے 15 سال پہلے کا 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ٹھیک ہے، پھر کہا نہیں ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے ہیں جج صاحب۔ ججوں میں کوئی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ججوں کو ایک دوسرے کی ڈیسیجنز پڑھ کے کچھ سوچ کے کام کرنا چاہیے، 15 اپیلیں نہیں ہونے چاہیے، 200 400 سٹیز نہیں ہونے چاہیے۔ وہ نظام نہیں ہوتا، وہ ایک مذاق ہے۔ تو ہمارے ملک میں مذاق بنا ہو۔ مذاق کس نے بنایا ہے؟ یاد رہے، اور یہ آپ کو اکانومسٹ نہیں ہمارے کہیں گے انفارچونیٹلی، کہ آپ نے جو کلونیل نظام سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، وہی PAS، وہی جوڈیشری، وہی پرانی باتیں، وہی بلڈنگیں، وہی دفتر، وہی گھر گاڑیاں، یہ نظام ماڈرن نظام نہیں ہے۔ یہ نظام آپ کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا، پڑھے لکھے جج ہونے پڑیں گے جو اپنی بات سمجھ کے کریں۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا 1 کانسٹیٹیوشن خالی کرا دو، پولیس والوں نے ریڈ کر دیا، بھائی کوئی بات نہیں ہم خالی کرا دیں گے، کچی آبادی توڑ دی۔ یہ کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہوتا۔ جج صاحب کوئی
ایکسپرٹ ٹیسٹمنی نہیں لیتے, کوئی ایکسپرٹ ٹیسٹمنی کہیں نہیں لیتا. ہاں گورا آ جائے, ورلڈ بینک IMF آ جائے, ہم نیچے لیٹ جاتے ہیں, بھائی باپ جو کہتے ہیں ہم کر دیں گے. یہ نظام نہیں ہوتا, یہ بیوقوف والی بات ہے. بجلی کا نظام آپ نے کیوں بیڑا غرق کیا؟ کیونکہ آپ کے سول سرونٹس کو کام نہیں آتا تھا, ان کو صرف ایک آتا تھا کہ انہوں نے کنٹرول اپنا کرنا ہے. کنٹرول ان سے ہوتا نہیں, کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. اور پولیٹیشین نے کہا ہم نے بھرتیاں کرنی ہیں, تو بجلی کا نظام آج آپ کے سامنے ہے. پھر پولیٹیشین نے کہا PSP DP کے تحت ہم نے بار بار IPPs لگانی ہیں. بھائی IPPs کا نظام 94 میں ختم ہو گیا تھا, آگے کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ کسی نے سوچا نہیں, کیونکہ پولیٹیشنز آتے ہیں تکبر میں کہ جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہم چیمپئن ہیں, ہم خدا ہیں, ہم یہ کر دیں گے. وہ آپ ٹی وی پہ آتا ہے بندہ, جیسے کہ PS والا بندہ MA انگریزی کی ہوئی ہے, پولیٹیشین بن گیا. یہ کسی کا بیٹا ہے, پولیٹیشین بن گیا, ٹی وی پہ آتا ہے, میں اب سب کو یہ کر دوں گا, میں سب کو یہ کر. بھائی ایسے نظام نہیں چلتا. آپ کو رولز آف دا گیم بنانے ہیں. اور کرکٹ وہ بندہ کھیلے گا جس کو کرکٹ آتی ہے. اکانومی وہ بندہ چلائے گا جس کو اکانومی چلانی آتی ہے. بہت شکریہ, آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. سمجھنے کی کوشش کریے, یہ آپ کی اکانومی ہے, یہ آپ کے لیے میں بنا رہا ہوں. آپ سوچئے, آپ سمجھیے, آپ کو جب یہ لوگ ملے ان سے بات کریے, آپ اپنے منسٹروں سے بات کریے اور کہیے کہ یہ کہہ رہا ہے, آپ بتائیے کیا خیال ہے. وہ کہیں گے پاگل ہے. کہیں نہیں, آپ سوال کا جواب دیں. آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کیوں صبح کو ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں, رات کو آپ پیٹرولیم منسٹر ہوتے ہیں, پھر فائنانس منسٹر, پھر انرجی منسٹر. بینکروں سے پوچھیں آپ کیوں بھائی فائنانس منسٹر لگ جاتے ہیں, آپ کو ٹیکس کا نظام پتہ ہے, کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ باتیں ہماری کرنے والی ہیں تاکہ ہمارے افسروں کو بھی پتہ وہ رسپانسبلٹی ان کے پاس کوئی ہے. جب شادی بیاہ پہ ملتے ہیں یہ باتیں کریں کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہم مر رہے ہیں کیونکہ آپ رسپانسبلٹی نہیں اپنی ادا کر سکتے. بہت شکریہ. سیا کو جوائن کریں, سیا کو سبسکرائب کریں, سیا سے لڑیں, بحث کریں. اکانومیز تب بنتی ہے جب آپ بحث کریں گے. اگر آپ بحث نہیں کریں گے تو پھر چپ کر کے کھائیں. وہ جو کہتے ہیں نا, اور بندے لا دو تاکہ جوتیاں پہن, وہ والا کام کریں. بہت شکریہ.